بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے ذیل میں یہ تیسری مجلس آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ کل کی شب شہادت کی جو مجلس تھی اس میں ضمن ذکر فضائل مولا امام صادق علیہ السلام، اس ملعون کہ جس کا نام آصف اشرف جلالی، پاکستان کا رہنے والا، اس نے شہزادی کی خدمت میں جسارت کی، اس کا جواب دیا تھا، اور مسجد کی جو مجلس آج کی تھی سارے ثواب کی، اس میں امام علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں، ان کا تقاضا کیا ہے، اور چند باتیں اس وقت امام علیہ السلام کے معجزات کے سلسلے میں چند راویوں کا نام نوٹ کر کے لایا ہوں۔ انہوں نے جو معجزے دیکھے ہیں امام کی اپنی آنکھوں سے، وہ بیان کرنا مقصود ہے۔ خالق کائنات کہہ رہا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ سب سے زیادہ علم کو جو فروغ ملا ہے وہ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں۔ تمام مذاہب رونما ہوئے تھے، امام نے ہر مذہب کے افراد کو علمی جواب دیا۔ عبداللہ دیسانی ایک دہریہ ہے، یہ آتا ہے امام کی خدمت میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں توحید پہ عقیدہ نہیں رکھتا ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں۔ بہت ہی جوش میں تھا کہ ہم مناظرہ کریں گے، امام سے بحث کریں گے، اور یہ کریں گے وہ کریں گے، اور ہم ان سے دلیل مانگیں گے۔ جب آیا، اصحاب موجود ہیں، امام کے سب دیکھ رہے ہیں، آنے کے بعد کہتا ہے کہ ہم توحید پر اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ امام نے اسے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد کہا یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے۔ صرف امام نے اس کا نام پوچھا، وہ خاموش ہو گیا، وہاں سے چلا گیا۔ جب چلا گیا تو اصحاب نے امام سے سوال کیا، مولا یہ بڑے جوش میں آیا تھا، آپ سے علمی گفتگو کرنے آیا تھا، آپ سے مناظرہ کرنے آیا تھا توحید کے سلسلے میں، اور یہ خاموش کیوں چلا گیا؟ کام مناظرہ ہو گیا اور وہ ہار گیا۔ کہا مولا ہم نے کچھ سنا نہیں، ہم نے کچھ دیکھا نہیں، وہ تو خاموش چلا گیا۔ کہا میں نے صرف اس کا نام پوچھا، اس نام پوچھنے میں مناظرہ ہو گیا۔ اس کا نام تھا عبداللہ۔ میں نے پوچھا تیرا نام کیا؟ اگر وہ جواب دے رہا ہے کہ میرا نام عبداللہ ہے تو وہ اپنی جہالت کا اعلان کر رہا ہے، اس لیے خاموش ہو گیا۔ عبداللہ کہتے ہی اسے ہے جو اللہ کا بندہ ہو۔ صلوات پر
محمد وآل محمد۔ اسی طریقے سے تمام افراد نے آگے اپنے اعتبار سے امام سے مناظرہ کیا، کبھی بحث کی، کبھی مباحثہ کیا، اور زیر ہو کر سب چلے گئے۔ امام علیہ السلام کی زندگی کے معجزات بھی علمی معجزات ہیں، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو انسان کی عقلوں میں نہ آ سکے، قاصر ہو عقلیں اس کو سمجھنے سے۔ انہی معجزات میں سے آپ کے ایک شاگرد عبد الرحمن ابن حجاج، یہ آپ کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کے شاگرد بھی آپ کے صحابی بھی ہیں۔ عبد الرحمن ابن حجاج آپ کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں، بس ایک مرتبہ امام سے کہا مولا امامت کی کوئی نشانی بتائیے، جیسے سوال کیا امامت کی کوئی نشانی بتائیے، سامنے پہاڑ تھا، بس ایک مرتبہ امام نے کہا امامت کی نشانی اگر دیکھنا چاہتا تو سن، یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے میں مظہر صفات الہی ہوں، اللہ کی صفت ہے کن فیکون، اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اگر تو امامت کی نشانی دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ، اگر میں اس پہاڑ کو اشارہ کروں اپنی جگہ سے چلتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ کہتا ہے عبد الرحمن کہتا ہے امام نے صرف اتنا کہا تھا، میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے کھسکتا نظر آ رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ امام پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے، پہاڑ سے کہا اے پہاڑ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اگر میں اشارہ کروں تو یہ کھسکتا ہوا نظر آئے گا۔ بس ایک مرتبہ پہاڑ نے جواب دیا اے مولا آپ مظہر صفات الہی ہیں، اے مولا اگر آپ کی اطاعت نہ ہوگی تو کس کی اطاعت ہوگی، ہم آپ کے مطیع ہیں، آپ کا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے، ہمارا اطاعت کرنا ضروری ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ ابو سامد دوسرے شاگرد، ابو سامد نام ہے، یہ بھی امام کے ساتھ چلتے ہیں، اکثر سوال کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے بھی ایک سوال کر دیا مولا یہ بتائیے امامت کی کوئی نشانی، کیا امامت کی نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں مولا اگر ہو سکے تو امامت کی نشانی دکھا دیجئے۔ کہا تیرے جیب میں جو ہے اسے نکال۔ بس ایک مرتبہ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب سے نکالا تو کیا نکلی؟ کنجی، چابی۔ جیسے ہی چابی نکلی امام نے چابی کی طرف اشارہ کیا، اے چابی تو اسد ہو جا، شیر ہو جا۔ بس امام کا یہ کہنا تھا، وہ کنجی چھوٹی سی شیر میں تبدیل ہو گئی۔ ارے شیر خدا کا بیٹا ہے، مظہر صفات الہی ہے۔ جیسے ہی شیر میں تبدیل ہوئی ابو سامد ڈرا، ابو سامد جیسے ہی ڈرا امام نے کہا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو جس نے اسے شیر بنایا ہے وہی اسے کنجی بھی بنا دے گا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ تیسرے شاگرد اور صحابی ابو بصیر جن کا تذکرہ میں نے مسجد میں کیا تھا، ابو بصیر ایک مخالف شامی انسان نے دعوت کی ابو بصیر کی۔ اب یہ کشمکش میں پڑ گئے، یہ مخالف ہے، امام کا چاہنے والا نہیں ہے، اس کے یہاں دعوت میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اس کے بعد جب امام کی سیرت پہ نگاہ پہنچی، کہا نہیں امام تو سب کو اپنے قریب بلاتے ہیں، امام تو سب کو بلاتے ہیں، سب کے جاتے بھی ہیں، تو ہم کیوں نہ جائیں؟ دعوت کو قبول کر لیا، جاتے ہیں، یہ اس کی دعوت کو قبول کر لیا ابو بصیر نے شامی کی۔ جب دعوت قبول کر لی، گئے، کھانا
شامی سے کہا دیکھ میں نے تیری دعوت کو قبول کیا، تو میری بھی ایک بات کو قبول کر لے۔ کہا کس بات کو؟ کہا تو میرے مذہب پر ایمان لا، میں تجھے اپنے مذہب کی دعوت کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن میں تمہارے مذہب پہ آ تو سکتا ہوں، لیکن کوئی ضمانت لے کہ مجھے جنت مل جائے گی۔ بس ایک مرتبہ ابو بصیر نے سوچا یہ تو ضمانت بہت بڑی ہے، لیکن ہم تو چاہنے والے اس کے ہیں جس کے اجداد جنت کے مالک ہیں، جس کا غلام جنت کو زمین پر بنا کے بیچتا ہو، ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ کہا ہاں بالکل، میرا امام تیری جنت کی ضمانت لیتا ہے۔ بس یہ کہہ دیا، کہا ٹھیک ہے، ایمان لایا۔ ابو بصیر جاتے ہیں، کچھ دنوں بعد اس کا انتقال ہوا، نہ امام شام پہنچے نہ یہ مدینہ پہنچا، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، دنیا سے رخصت ہو گیا، ایمان لا چکا۔ اب ابو بصیر جب حج کا زمانہ آیا تو امام سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے۔ جیسے ہی امام کے قریب پہنچے، امام کو سلام کیا۔ جیسے ہی امام کو سلام کیا، امام مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد امام کہتے اے ابو بصیر، تو نے جنت کا وعدہ میری طرف سے لیا تھا، میں نے تیرے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ صلوات محمد وآلہ محمد۔ چوتھے عبداللہ ابن سنان، یہ بھی مولا کے شاگرد ہیں اور مولا کے صحابی بھی ہیں۔ ان کا کیا ہے، انہوں نے کیا معجزہ دیکھا؟ یہ بھی امام کے ساتھ جا رہے تھے۔ امام نے کہا عبداللہ ابن سنان، تجھے معلوم ہے اسی عراق میں میری ایسی ملکیت ہے کہ جس کا قبضہ بصرے سے لے کر صنعاء تک ہے۔ صنعاء یمن کا ایک شہر ہے، بصرے سے لے کر صنعاء تک ہے۔ اس نے سنا، حیرت میں پڑ گیا۔ جب حیرت میں پڑ گیا تو امام سمجھ گئے یہ حیرت میں پڑ گیا ہے۔ بس ایک مرتبہ ابو تراب کے لال نے تراب پہ نگاہ کی، اور تراب پہ نگاہ کرنے کے بعد اس تراب پر ایک ٹھوکر ماری۔ ٹھوکر کا مارنا تھا وہ جو جنت پنہان تھی، وہ جو ملکیت پنہان تھی، وہ ملکیت ظاہر ہو گئی۔ یہ راوی کہتا ہے ابھی تک جو ملکیت مجھ سے پنہان تھی، اب میری حالت یہ ہے میں اس ملکیت کے محلے میں ٹھہر رہا ہوں، چل رہا ہوں، اس کے دودھ کی نہریں جو بہ رہی اس کا بھی دیدار کر رہا ہوں، شہد کی جو نہریں بہ رہی اس کا بھی دیدار کر رہا ہوں، اسے بھی دیکھ رہا ہوں، اس کی بھی زیارت کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، اللہ کا بنایا ہوا امام یہی ہوتا ہے جو اپنے چاہنے والے کو دنیا میں بھی جنت دکھا دیتا ہے، آخرت میں جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن دنیا والوں کا بنایا ہوا امام یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے مجھے تو خود بھی یقین نہیں کہ مجھے جنت ملے گی یا نہیں۔ صلوات محمد وآلہ محمد بن سلیم مولا ابن الخدیس، اس کی دو راوی اس معجزے کے کیا ہے؟ یہ دونوں لوگ امام کے ساتھ چلے سفر پر، سفر طولانی تھا، راستے میں بھوک کا غلبہ ہوا۔ جب شدید بھوک لگی تو کہنے لگے مولا بھوک بہت لگی ہے، قیام کر لیتے ہیں۔ رک گئے، جب رک گئے صحرا ہے، ایک درخت ہے کھجور کا سوکھا ہوا کھجور کا درخت۔ مولا بھوک لگی، مولا نے بس ایک مرتبہ ایک نگاہ کی اس کھجور کے درخت پر۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بس ایک مرتبہ کھجور پہ تنے آنے شروع ہو گئے، اس کے بعد پھول آنے شروع ہوئے، اس کے بعد پھل آنے
پکنے کے بعد اپنے آپ پھل ہمارے پاس گرنے لگے. ہم نے ان کھجوروں کو کھایا. امام نے بھی ایک کھجور مانگی. امام نے بھی ایک کھجور کھائی اور کھجور کو کھانے کے بعد اس کھجور کے بیج کو زمین پر پھینک دیا. اب جو بیج کو پھینکا تو کیا دیکھا؟ اس بیج سے پودا نکلنے لگا لمحوں میں. پودے کے بعد لمحوں میں وہ درخت ہو گیا. درخت کے بعد اس میں پھل آ گئے, پھول آ گئے, پھل آ گئے, پھل گرنے لگے. ہم سب نے کھایا. میرے عزیزوں, یہ لمحوں میں درخت پیدا ہو رہا ہے. مقام امام سمجھیے, جناب نوح نے اللہ سے خواہش کی تھی, پروردگار زمین پر کھجور کا درخت اگانا ہے. تو جبرائیل بیج لے کر آئے تھے, اور جو بیج جبرائیل لے کر آئے تھے, اس بیج کو جب جبرائیل نے بویا ہے تو 50 برس بعد وہ کھجور کا درخت تیار ہوا. 50 برس دور کی بات ہے. مقام امام دیکھیے, 50 لمحے نہیں, چند لمحوں میں 2 کھجور کے درخت. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب ہمیں اپنے آپ کو سوچنا چاہیے, اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارا رابطہ کس سے ہے, ہمارا واسطہ کس سے ہے. ہم اپنے روزی اور روزگار کی فکر میں کیوں ہے؟ ہم کیوں نہیں ان سے توسل کرتے؟ اور یہ ان کی نگاہیں وہ نگاہیں ہیں, اگر بنجر پر پڑ جاتی ہے تو وہ سبزہ سار ہو جائے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. اس کے بعد جب یہ دوسرے درخت سے کھجوریں آئیں, امام نے 2 کھجوریں لی. ان 2 کھجوروں میں سے ایک کھجور کو لیا, اس کے 2 ٹکڑے کیے. جب 2 ٹکڑے کیے تو اس میں سے ایک رکا نکلا. رکا نکلا تو امام نے خود نہیں پڑھا, مسلم کو دیا, تم پڑھو. اب جو مسلم نے پڑھا تو کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی مجتبی. اور اس کے بعد لکھا تھا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. صلوات پر محمد. اور آخری بات, لیث ابن سعد یہ اپنی نگاہوں سے امام کے معجزے کو دیکھ رہے ہیں. یہ ابھی امام سے اتنا زیادہ ان کا تعارف نہیں ہے, بس سنا ہے, زیارت نہیں ہوئی. یہ بتاتے ہیں کہ میں ابو قبیس پہ تھا, میں نے دیکھا ہے کہ جوان ہے, نوجوان, جس نے اپنے ہاتھ کو بارگاہ رب العزت میں بلند کیا, اور بلند کرنے کے بعد کہا پروردگار میرے لیے جنت کے انگور بھیج دے. بس یہ کہنا تھا کہ میں نے دیکھا انگور کا گچھا اس کے پاس آ گیا, انگور اس کے پاس آ گیا. میں حیرت میں پڑ گیا, یہ کون بندہ ہے کہ جس نے اللہ سے جنت کے انگور کا مطالبہ کیا اور جنت سے انگور آ گیا. پھر اس کے بعد یہ بتاتا ہے, لیث کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تھوڑی ہی دیر بعد اسی جوان نے کہا پروردگار تو میرے لیے جنت کا لباس بھیج دے. بس یہ کہنا تھا, اللہ نے 2 لباس بھیجے. جب میں نے اس کرامت کو دیکھا, میں نے بھی ہاتھ کو بڑھا دیا. جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھایا, اس جوان نے مجھے لباس بھی دیا, غذا بھی دی, انگور بھی دیا. جب اس جوان نے مجھے دیا, میں نے لباس کو ہاتھ میں لیا, خوراک کو ہاتھ میں لیا. بس ایک مرتبہ جو مڑ کے دیکھا تو وہ نوجوان یہاں نہیں. میں حیرت میں پڑ گیا, آخر یہ ہے کون؟ یہ کون شخصیت تھی جس نے اللہ سے لباس بھی مانگ لیا,
خوراک انگور کی شکل میں مانگ لیا. یہ کون ہے؟ میں پریشان تھا. میں حج کرنے کے لیے بڑھا آگے چکے حج کے لیے میں نکلا تھا، اور جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جس جوان نے دعا کی تھی، جس جوان نے لباس مانگا تھا، جس جوان نے خوراک مانگی تھی، وہی جوان حج کر رہا ہے. میں چکر میں پڑ گیا، حیرت میں پڑ گیا. میں نے دوسروں سے معلوم کیا یہ ہے کون؟ یہ بڑا کریم انسان ہے، یہ اللہ کا محبوب انسان ہے. یہ ہے کون؟ کہ تو نے پہچانا نہیں؟ یہ امام صادق علیہ السلام ہے. یہ امام صادق علیہ السلام ہے. کہا اچھا یہ امام صادق ہیں. ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے اپنے لیے انگور بھی منگوا لیا اور اللہ سے لباس بھی منگایا، جس لباس کو مجھے بھی دیا ہے. میں کہوں گا اے مولا، آپ اللہ سے خوراک کیوں منگا رہے ہیں؟ آپ اللہ سے جنت سے لباس کیوں منگا رہے ہیں؟ عجب نہیں، میرا مولا جواب دے. میں لباس منگا کے دنیا والوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جنت سے ارتباط کا سلسلہ امام حسن و حسین کے بعد تمام نہیں ہوا ہے. جنت سے ارتباط کا سلسلہ اہل بیت کی آخری فرد جب تک زمین پر رہے گی تب تک اللہ کی طرف سے جنت سے ارتباط باقی رہے گا. سبحان اللہ. صلوات پر محمد تو یہ مقام ہے میرے مولا کے، یہ معجزات ہے میرے مولا کے، یہ علمی مقام ہے. ایک اور دہری آتا ہے امام کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا اللہ کی بات، اللہ کی بات یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ اللہ نے شیطان کو اختیارات دے دیے ہیں. امام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد امام نے کہا کہ اختیارات دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک اختیار یہ ہے کہ اللہ پر، دوسرا اختیار یہ ہے بندوں پر. تو اللہ نے اگر اپنے اوپر اختیار دیا ہے شیطان کو تو یہ شیطان اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. خدا کی خدائی ہمیشہ باقی رہے گی. اور اگر بندوں پہ اختیار دیا ہے تو بندوں پہ جو اختیار دیا ہے اللہ نے صرف اتنا اختیار دیا ہے کہ یہ شیطان بندوں کے دلوں میں صرف و صرف وسواس ڈالے گا. ابھی سوتے رہو، ابھی ٹائم باقی ہے، تھوڑی دیر اور رک جاؤ، ابھی نماز کا وقت باقی ہے، تھوڑا اور حرام کا کما لو، ابھی اور زندگی باقی ہے. وسواس ڈالے گا. اور اس وسواس سے بچنے کے لیے اللہ نے انسان کو عقل عطا کی ہے. شیطان صرف اور صرف انسان کے دلوں میں وسواس ڈالے گا. اب انسان چاہے تو اس شیطان کے وسواس میں پھنس کر اپنی زندگی برباد کر لے، یا اس وسواس سے بچنے کے لیے جو اللہ نے اسے عقل دی ہے اس عقل کا استعمال کر کے اللہ کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کر کے اپنے آپ کو کامیاب انسان بنا لے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو شیطان کا اختیار صرف وسواس ڈالنا ہے. جیسا کہ ایک امام کا چاہنے والا مریض ہوا، بیمار ہوا، عبداللہ ابن ابی یعفور. ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر تو ایک گھٹ شراب پی لے تو یہ جو تیرا پیٹ کا درد ہے صحیح ہو جائے گا. اور اس کے بعد گھر آیا، گھر والوں نے زبردستی شراب پلا دی، اس کا درد صحیح ہو گیا. لیکن پشیمان ہوا، آیا امام کے پاس، آنے کے بعد کہتا ہے مولا غلطی ہو گئی ہے مجھ سے. کہا کیا ہوا؟ کہا مولا میرے پیٹ میں درد ہوا تھا
اور اس درد کی وجہ سے میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اور ڈاکٹر نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ ایسا ہے کہ اگر تو شراب پی لے تو تیرا مرض صحیح ہو جائے گا۔ گھر والوں نے زبردستی مجھے شراب پلا دیا اور چونکہ شراب پلا دیا گھر والوں نے اور اس شراب کی وجہ سے میرے پیٹ کا درد بھی صحیح ہوا ظاہر ہے۔ امام نے کہا یہ جو تیرے پیٹ کا درد جو صحیح ہوا ہے یہ وسواس ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ ہمیشہ کے لیے صحیح نہیں ہوا ہے، تجھے پھر درد ہوگا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ ہمیشہ تیرا درد ہمیشہ کے لیے صحیح ہو جائے تو اب تو کبھی شراب نہ پینا۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حرام غذا سے انسان کے لیے شفا حاصل ہو، حرام غذا میں شفا حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بس یہ سن کر گیا گھر، دوبارہ درد ہوا۔ اب جب درد ہوا تو گھر والوں نے ضد کی کہ دیکھو اس دفعہ تمہیں جو ہے جب تمہارا پیٹ میں درد ہوا تھا شراب پلا دیا تھا صحیح ہو گیا تھا، اب بھی پی لو صحیح ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، یہ وسواس ہے، شیطان کا وسوسہ ہے جو تم ہمارے ذہن میں ڈال رہے ہو، ہم نہیں پیئیں گے، یہاں تک کہ تم ہماری گردن بھی کاٹ دو گے تو ہم شراب نہیں پی سکتے۔ جب اس نے یہ جملہ کہا، امام کی بات پر عمل کیا، امام کے کہے ہوئے قول پہ عمل کیا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ تم اگر میری گردن بھی کاٹ دو گے تو میں شراب نہیں پی سکتا، بس یہ کہنا تھا کہ اس کے دل میں، اس کے پیٹ میں جو درد تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، کبھی درد دوبارہ نہیں ہوا۔ میرے عزیزو، کبھی آپ یہ نہ سوچئے گا کہ حرام چیز میں ہمارے لیے شفا ہو سکتی ہے۔ مثلاً کیکڑا جو دریا میں ہوتا ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ اب اگر کوئی اس نیت سے کھائے کہ ہماری سردی جو لگی ہے، ہمارے اندر جو ٹھنڈ لگی ہے وہ دور ہو جائے گی، تو امام نے فرمایا ہے کہ حرام سے کبھی شفا نہیں مل سکتی ہے۔ لہذا ہمیں قیامت تک اگر اپنے کو محفوظ رکھنا ہے، شیطانی وسواس سے محفوظ رکھنا ہے، تو حرام سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اور اگر حرام سے ہم نے پرہیز نہیں کیا تو اپنی زندگی کو ہم نے برباد کر دیا۔ صلوات بھیجے محمد والے امام نے اپنی زندگی میں ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا، کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، کس چیز پر عمل کرنا چاہیے، کس چیز پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، یہ جو ہمارے دلوں میں آتا ہے صرف وسواس ہے، اور اس وسواس سے بچنے کے لیے اللہ نے تنہا نہیں چھوڑ دیا، عقل دی ہے، ہمیں عقل کا استعمال کرنا ہو۔ ہم جو ایک لقمہ کھاتے ہیں، ایک لقمہ کھاتے ہیں، کبھی ہم نے توجہ کی دی اس پہ، غور کیا، ایک لقمہ کھانے کے لیے اللہ نے کتنا اہتمام کیا ہے کہ صحیح سالم ہمارے پیٹ میں جائے، کتنا اہتمام کیا ہے۔ ایک لقمے کے لیے اللہ نے اہتمام کیا ہے ہاتھ کا، ہاتھ سے لقمہ اٹھایا، سمجھ میں آ گیا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے۔ اس کے بعد لقمے کو اٹھایا، اب لقمے کو منہ ناک کے پاس لے کر پہنچے، منہ سے پہلے ناک کے پاس۔ اس کی خوشبو نے ہمیں بتا دیا کہ لقمہ سڑا ہوا ہے یا سالم ہے، صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، غلط ہے۔ آنکھوں نے بتا دیا یہ صحیح سالم ہے یا اس میں کیڑے پڑے ہیں۔ مثلاً تیری آنکھیں دیکھ کر بتا دیتی اس میں کیڑے تو نہیں پڑے۔ ایک لقمے کا کتنا اہتمام کیا۔ اب اس کے بعد اس لقمے کو ہم نے زبان پہ رکھا، زبان نے ہمیں بتا دیا میٹھا ہے یا کڑوا ہے، کہیں نمک تو زیادہ نہیں ہے، نمک تو کم نہیں ہے، مرچ تو زیادہ نہیں ہے، مرچ تو کم نہیں ہے، کہیں ایسی کوئی چیز اس میں نہیں ہے جو ہمیں نقصان پہنچا دے۔
ایک لقمے کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا، اور اہتمام کرنے کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو تمہارے پیٹ میں لقمہ پہنچانے کے لیے ہم نے صحیح سالم لقمہ پہنچانے کے لیے اتنا اہتمام کر لیا ہے، اب ہم نے تمہیں عقل دے دی ہے، اب تم عقل کا استعمال کرو، یہ جو لقمہ